بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وزڈم ڈیپتھ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ محترم ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک عظیم قرآنی واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آئیے اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ وہ داستان ہے جو ایمان کو تازہ کرتی ہے، صبر و رضا کی تعلیم دیتی ہے اور ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اس حصے کی جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا اور پھر اللہ کی خاص عنایت سے وہ عزیز مصر کے مقام تک پہنچ گئے۔ آئیے اس سبق آموز قصے کا آغاز کرتے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ساتھیوں، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سازش کے تحت انہیں اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تو دل ہی دل میں گھبراہٹ نے انہیں گھیر لیا۔ سوچنے لگے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے اب کیا کہیں گے۔ آخرکار ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا خون یوسف کے کرتے پر لگا دیا گیا تاکہ جھوٹ کو سچ کا رنگ دیا جا سکے۔ پھر وہ شام کے وقت روتے پیٹتے اپنے والد کے پاس پہنچے اور عرض کیا، ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ یوسف آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ نقل فرمائے، ابا جان، ہم دوڑنے میں لگے ہوئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، تبھی بھیڑیا آ گیا اور اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بھائیوں نے قمیض کو خون سے بھر دیا تھا، مگر یہ بات بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھا جاتا تو کرتا سلامت نہیں رہتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی اور حقیقت سمجھ گئے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 کے مطابق آپ نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ تو بڑا عجیب بھیڑیا ہے جس نے یوسف کو کھا لیا لیکن کرتا ذرا سا بھی نہ پھٹا۔ آپ نے مزید کہا، اصل حقیقت کچھ اور ہے، تم نے یہ قصہ اپنے دلوں سے گھڑ لیا ہے، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ کلمات دراصل صبر کی انتہا اور اللہ پر بھروسے کی روشن مثالیں ہیں۔ محترم ساتھیوں، تفسیر قرطبی میں بیان ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو شام سے مصر کی جانب جا رہا تھا اتفاقاً اس سنسان جنگل میں آ گیا۔ قافلے والے پانی کی تلاش میں بکھر گئے۔ انہی میں سے ایک شخص مالک بن دعار اس کنویں تک پہنچا۔ اس نے ڈول ڈالا تاکہ پانی نکال سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ لی۔ جب ڈول کھینچا گیا تو ایک نورانی چہرہ سامنے آیا۔ مالک خوشی سے چلایا، ارے یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے۔ قافلے والے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھتے رہ گئے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ شب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حسن و جمال کا آدھا حصہ انہیں عطا فرمایا اور باقی آدھا پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ ہر دیکھنے والا مسحور ہو جاتا۔ ان کے حسن و جمال کی مثال آج تک تاریخ میں نہیں ملتی۔ محترم ساتھیوں، اب بھائیوں کی طرف چلتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق یوسف علیہ السلام کا ایک سوتیلا بھائی روزانہ کھانا دینے کنویں پر آتا تھا، لیکن جب اس دن کنویں پر آیا اور یوسف کو وہاں نہ پایا تو فوراً گھبرا کر باقی بھائیوں کو اطلاع دی۔ سب مل کر قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں جا کر جھوٹ گھڑتے ہوئے کہا، یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں، اگر تم چاہو تو اسے خرید سکتے ہو۔ قافلے والے اجنبی علاقے میں تھے اور بھائیوں کی سختی دیکھ کر ڈر گئے، اس لیے معاملہ مان لیا اور یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں بیچا گیا۔ یہ رقم بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لی، ہر ایک کے حصے میں 2 درہم آئے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کے دلوں میں خوف باقی رہا۔ وہ قافلے کے ساتھ کچھ فاصلے تک چلتے گئے اور تاکید کرتے رہے، اسے مضبوطی سے باندھ لو، کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ یوسف بھاگ کر دوبارہ اپنے والد کے پاس نہ پہنچ جائے۔ ناظرین گرامی، یوں ایک طرف بھائیوں کی چالاکی اور سازش سامنے آئی اور دوسری طرف اللہ کا خاص فضل بھی ظاہر ہوا۔ کنویں کا اندھیرا یوسف علیہ السلام کے لیے قید نہ رہا۔
بلکہ ان کی عظمت کے سفر کی پہلی سیڑھی بن گیا۔ یہی ہے اللہ کا نظام کہ وہ اپنی مرضی سے حالات کو بدلتا ہے اور جنہیں چاہے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ جب قافلے والے مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں کے بازار میں فروخت کر دیا گیا۔ تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ میں آتا ہے کہ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر قیمتیں بڑھاتے گئے، حتیٰ کہ ان کے وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر مشک اور اسی قدر ریشمی کپڑے دے کر انہیں خریدا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص ملک کا وزیر اور خزانے کا نگران یعنی عزیز مصر تھا۔ ابن اسحاق کے مطابق اس کا نام ادویر بن رہیب تھا اور اس کی بیوی کا نام رائل بنت رمابیل بتایا جاتا ہے، جبکہ اس وقت مصر کی بادشاہت الریان بن ولید کے پاس تھی۔ اگرچہ بعض مفسرین نے صراحت کی کہ عزیز مصر کی بیوی کو بعد میں زلیخا کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشی خوشی اپنے گھر لایا اور بیوی سے نصیحت کی کہ اس نوجوان کے ساتھ عزت و شفقت کا برتاؤ کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں کسی موقع پر نفع دے یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ قرآن پاک میں بھی سورہ یوسف کی آیت 21 میں اس بات کا ذکر ہے۔ جس نے یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، شاید یہ ہمیں فائدہ دے دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں مقام عطا فرمایا اور ان کے قدم وہاں جما دیے۔ محل میں یوسف علیہ السلام نہایت سکون اور عزت کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کی پاکیزگی، امانت داری، سچائی اور شرافت نے عزیز مصر کو بے حد متاثر کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کے امتحانات کو آگے بڑھانا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ حسن و جمال سے مزین اس چہرے نے ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی ان کے حسن سے بے حد متاثر ہوئی اور رفتہ رفتہ اس کا دل مائل ہو گیا۔ آخر کار وہ وقت آ پہنچا جس کا ذکر سورہ یوسف کی آیت 23 میں ہے۔ جس عورت کے گھر یوسف تھے اس نے بہکانا چاہا اور دروازے بند کر دیے، پھر کہا آؤ یوسف، لیکن یوسف نے جواب دیا، اللہ کی پناہ، میرا آقا میرا خیر خواہ ہے، اس نے مجھے عزت بخشی ہے، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے تو فوراً دروازے کی طرف لپکے۔ زلیخا بھی پیچھے بھاگی اور ان کی قمیض کو پیچھے سے کھینچا تو وہ پھٹ گئی۔ اسی لمحے دروازے پر عزیز مصر آن کھڑا ہوا، پیچھے سے زلیخا بھی باہر آئی۔ شوہر کو سامنے دیکھ کر وہ معصوم بن گئی اور فوراً الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ قرآن پاک سورہ یوسف کی آیت 25 میں زلیخا کے الفاظ کو یوں نقل کرتا ہے، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کیا جائے یا پھر اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے حقیقت بیان کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ قصور ان کا نہیں، بلکہ وہ عورت خود ان کو اپنی خواہش کی طرف بلاتی رہی، جیسا کہ آیت 26 میں ارشاد ہے۔ یوسف نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت ہی مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ محترم ساتھیوں، عزیز مصر کے سامنے ایک نہایت نازک صورتحال کھڑی تھی۔ ایک طرف اس کی بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام تراشی کر رہی تھی، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کی پاکیزگی، شرافت اور سچائی سب پر روشن دن کی طرح آیا تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اصل سچ کون بول رہا ہے۔ اس موقع پر قرآن مجید سورہ یوسف میں بیان کرتا ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے کہا، اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب قمیض کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تب عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا، یہ تمہارا فریب ہے اور بے شک عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کا ذکر نہ کرو، اور بیوی سے کہا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو کیونکہ خطا تمہاری ہے۔ معزز ناظرین کرام، ابن کثیر اور معرف القرآن میں بھی مذکور ہے کہ اللہ نے ایک دودھ پیتے بچے کو زبان دی جس نے گواہی دے کر یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کی۔ یہ خبر دربار سے نکل کر شہر بھر میں پھیل گئی۔ لوگ خصوصاً عورتیں زلیخا کو بدنام کرنے لگی اور اس پر طعن و تشنیع کی۔ سورہ یوسف آیت 30 میں ہے، شہر کی عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، اس کی محبت میں دیوانی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر سمجھتے ہیں۔ جب زلیخا نے یہ باتیں سنی تو عورتوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، ان سب کو پھل دیے
اور 7 چھریاں تھما دیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے آ جائیں۔ جب خواتین نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی جھلک دیکھی تو بے خود ہو گئیں۔ وہ پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، پاک ہے اللہ، یہ بشر نہیں بلکہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے موقع غنیمت جان کر کہا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت 31 میں بیان ہوا، یہ وہی ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ باز رہا۔ اب اگر اس نے میری بات نہ مانی تو ضرور قید کر دیا جائے گا اور ذلیل کیا جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس منظر کے بعد وہ عورتیں زلیخا کی ہم نوا ہو گئیں اور اس کی تائید کرنے لگی، جس سے زلیخا مزید دلیر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے حضور دعا کی جسے سورہ یوسف آیت 33 میں یوں بیان کیا گیا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے قید پسند ہے۔ اگر تو مجھے ان کے مکر سے نہ بچائے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شمار ہوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن 7 خوش نصیب افراد کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی حسین و جمیل اور منصب دار عورت گناہ کی دعوت دے لیکن وہ کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد زلیخا نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوایا اور پھر کیا واقعات پیش آئے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگا۔ آج کی نشست یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔